یہ دور بھی جہالت کا گزرا ہے، اور یہ آپ نے قریب قریب دور دیکھا ہوگا کہ کچھ نادان اور بے وقوف لوگوں نے گھر کی چھت پر چڑھ گئے اور ٹی وی اٹھایا اور وہاں سے پھینک دیا، ٹی وی توڑ دیا اور کہا ہم نے جہاد کیا۔ ہم اس وقت بھی کہتے تھے، کیونکہ ہم ذرا غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس مادی وسائل کی بڑی کمی ہے، اس لیے ہماری بات بہت دور تک نہیں پہنچتی۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا اور آج بھی کہتے ہیں، ٹیکنالوجی پر یا ڈیجیٹل چیزوں پر اعتراض کرنے والا آخری درجے کا بے وقوف اور جاہل ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ اسلام کا ایک کلیہ آپ یاد رکھ لیں کہ کسی بھی چیز کی بنیاد پر، یہ دنیاوی باتوں کی بات کر رہا ہوں، دنیاوی معاملات کا اسلام قدغن نہیں لگاتا۔ اسلام کی قدغن ایک ہے کہ جائز طریقے سے اس کو استعمال کرو، بس صحیح استعمال کرو، غلط استعمال نہ کرو۔ موٹر سائیکل ایک ایجاد ہے، اگر اس پر کوئی نماز پڑھنے چلا جائے گا یہ بھی ایک استعمال ہے، اور اگر اس پر کوئی چوری کرے یہ بھی استعمال ہے۔ تو استعمال صحیح کرنا، جب ہم اس پر 8 آدمی سوار کریں گے تو استعمال غلط ہوگا، ایکسیڈنٹ بھی ہوگا، باقی نقصانات بھی ہوں گے، اور اگر آپ صحیح استعمال کریں گے تو اس پر کسی قسم کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت بھی ہم نے کہا تھا، آج بھی کہتے ہیں، بہت سے ان پڑھ جو بالکل نہیں سمجھتے، حالانکہ قرآن میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے وَسَخَّرْنَا لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کا سب اللہ نے تمہارے تابع فرمان کر دیا ہے۔ مسخر کا معنی ہے تابع فرمان، یعنی آپ کے پاس ایک چیز ہے، آپ بٹن دبائیں گے تو وہ استعمال ہوگا، اور اگر آپ غلط استعمال کریں گے تو غلط ہو جائے گی، صحیح کریں گے تو صحیح ہو۔ اچھا، اس پر بھی ایک غور کریں کہ یہ سورہ فتح پارہ نمبر 26 میں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین اسلام پوری دنیا پر چھا جائے، تو یہ کیسے چھائے گا؟ اب ایسے ایسے ممالک ہیں جہاں ناروے جیسے 6 مہینوں کے راتیں ہیں، 6 مہینوں کے دن ہیں، کیسے پہنچیں گے؟ تو آپ پہنچے نہ پہنچے، اللہ کا دین، اللہ کا قرآن ٹیکنالوجی کے ذریعے وہاں پہنچ چکا ہے۔ تو ایک پہنچنے سے مراد یہ بھی ہے کہ کسی بھی ذریعے سے، ضروری نہیں کہ انسان پہنچے، کسی بھی ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام وہاں تک پہنچ جائے۔ آج کے 100 سال بعد، بلکہ 10 سال بعد ایسی ایسی چیزیں آئیں گی جو ہم سوچ نہیں سکتے۔ اب آج سے 50 سال پہلے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے یہ چیزیں جو ہمارے پاس ہیں۔ ٹھیک ہے جی، فرعون کے پاس، جو حامان قارون کے پاس اتنے خزانے تھے اور وہ اونٹوں پر اس کی چابیاں رکھا کرتے تھے، آج کل کے دور میں بالکل آسان۔ اور ایک آگے لفظ بھی آ رہا ہے کرامن کاتبین کا، پہلے بھی کہتے تھے جناب کہاں سے اتنے کاغذ لائیں گے، کہ کہاں سے اتنے کلمے لائیں گے کہ وہ کرامن کاتبین ہمارا سارا پروگرام جو ہے وہ نوٹ کریں گے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی بڑی کتابیں، ضخیم کتابیں چھوٹی سی چپ میں آ رہی ہیں۔ تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ بہت سارے لوگ تھوڑے سے 2-4 دن آگے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہے۔ آپ پر، ہم پر جو حساب ہوگا وہ طریقہ استعمال پر ہوگا۔ یہ قرآن ہے، اس کو ہم نے جھوٹی قسم کے لیے اٹھایا تو اب گناہ ہوگا نا۔ ایک یہ ہے کہ یہ پڑا رہے، ہم اس کو جھاڑیں بھی نہیں، صاف بھی نہ کریں، چیز تو ہے پھر بھی غلط ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہم اس کو پابندی سے صبح صاف کر کے تلاوت کریں،
تو طریقہ استعمال ہے نا. تو یہ آپ کے ہاتھ میں یا جیب میں جو چیز ہے اس پر فتوے نہ لگائیں، اس کو صحیح استعمال کریں بس. چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمان ان چیزوں کو بناتے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ یہ چیز کا آغاز مسلمانوں نے کیا ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، وہ ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، دشمن آ رہا ہے. ان کی تو یہ کرامت تھی، لیکن آواز تو پہنچی. کیسے پہنچی؟ اب اس کو سائنسدانوں نے اس کی تحقیق کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پہاڑوں میں آواز دی تو وہ آواز پہاڑوں سے ٹکرا کر واپس آ گئی. یہ ہوتی ہے چیزوں کی بنیادیں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اگر مسلمان محنت کریں تو یہ آواز جو پہاڑ سے ٹکرا کر واپس آ گئی ہے اس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے. ایسے بے شمار چیزیں ملتی ہیں. اور اگر سائنسدانوں کی دنیا میں جائیں تو یہ جتنے سائنسدان پرانے ہیں سارے مسلمان تھے. اور جب تک مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی رہی، سائنس رہی، ہتھیار رہے، اور انہوں نے جہاد کو جہاد ہی سمجھا، اور ساتھ کے ساتھ عبادات بھی رہیں، معاملات بھی صحیح رہے، اخلاق بھی صحیح رہا، تو کامیابی تھی. آپ نے اگر کوئی مفکر پڑھا ہے تو مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑا مفکر گزرے. انہوں نے کہا کہ جو اس وقت مسلمان کمزور ہو رہے ہیں ان کی کمزوری یہ نہیں کہ وہ عبادت کم کرتے ہیں. آپ ان کے جملوں پر غور کریں. پوری دنیا کے حساب سے، آپس میں نہیں کہہ رہا میں، عالمی اعتبار سے جو مسلمان کمزور ہے اس لیے نہیں کہ وہ عبادت کم کرتے ہیں، بلکہ اس لیے ہے کہ ان کے معاملات کمزور ہیں، ان کے اخلاق کمزور ہیں. خصوصاً مسلمانوں میں معاملات کا یہ ہے کہ کوئی چیز آ جائے پھر وہ واپس کرنے کا ان کو دل نہیں کرتا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی اچھی چیزیں ایجادات ہیں، اب آپ مسلمان ایجادات تو نہیں کر اس وقت کر رہے، اس کی طویل داستان ہے، لیکن جو چیزیں بن رہی ہیں ان پر خدا کے لیے فتوے مت لگاؤ، اس کو صحیح استعمال کرو بس. اسلام کی ایک چیز ہی ہے کہ عام طور پر ہمیں، اور جو بیچارے مطالعہ نہیں کرتے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی مسلمان جو ہے نا وہ ترقی سے ڈرتے ہیں اور ترقی کرنے نہیں دیتے. یہ بات بالکل غلط ہے. ہر مسلمان پر لازم ہے کہ جائز طریقے سے کمائے اور جائز طریقے سے خرچ کرے. جائز طریقے سے کمانا اور جائز آمد سے کوئی اچھی سے اچھی چیز لینا، ترقی کرنا دنیاوی اعتبار سے، اس کی کوئی پابندی نہیں. اگر ایک مسلمان ہوائی جہاز خرید کر لیتا ہے تو اس پر کوئی پابندی ہے؟ آپ بھی تو بات سمجھے، پابندی ہے کہ غلط آمد کے جو ذرائع ہیں وہ غلط نہیں. ایک کوئی اعلیٰ قسم کی کوٹھی لے لیتا ہے تو دوسرے مسلمان کہتے ہیں جی اللہ نے اس کا تو ہاتھ پکڑ لیا، ہم رہ گئے. یہ غلط ہے. دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ سب کو دے. تو یہ ان چیزوں پر کوئی پابندی نہیں ہے. آپ نے اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی لے لی، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے. پابندی کیا ہے کہ جائز طریقے سے آمد ہو، 2 نمبر نہ ہو، اور وہ گاڑی بھی 2 نمبر استعمال نہ ہو. دیکھو سمگلنگ کے لیے اگر کوئی گاڑی خرید کر کے استعمال کرتا ہے، چاہے اس کا مالک جتنا متقی، پرہیزگار، نمازی ہو، حاجی ہو، تو غلط ہے. جب آپ ان چیزوں پر غور کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے. یہ کہا جی نجم الثاقب، ستارہ. ستاروں کا میں نے عرض کیا علم ہے. کمپیوٹر
ان کا علم ہے، ستاروں کی رفتار ہے. ستارے، پھر سن لیجئے، ستارے تقدیر نہیں بدلتے، ستارے رفتار بدلتے. اگر کوئی صاحب علم ہے، آپ اس پر غور کریں کہ ایک بوڑھا آدمی اپنے تجربات کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہے کہ جس راستے سے بیٹا آپ جا رہے ہیں یہ راستہ میں نے دیکھا ہوا ہے، آگے کھڈے ہیں اور بڑا گندا راستہ ہے، آپ کی گاڑی بھی برباد ہوگی اور آپ کا وقت بھی برباد ہوگا. اس نے دیکھا ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے راستہ بدل لو. اگر کوئی کہے کہ اسی ہی راستے سے چلنا ہے کہ ستاروں کی چلن سے اور ستاروں کی چال سے ہی تقدیر بدلتی، تو لطف کی بات یہ ہے کہ جو ستاروں کی چال بتا رہا ہوتا ہے وہ تو فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوتا ہے، اس کی تو اپنی تقدیر نہیں بدلی. یعنی یہ راستہ تو بتاتا ہے ستارہ، ٹھیک ہے، لیکن تقدیر اللہ کے ہاتھ میں. وہ کیسے کہا تھا علامہ اقبال نے، تقدیر کے پابند ہے فقط نباتات و جمادات، مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند. آپ غور کر لیجئے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شعر پر تو سارے مسئلے حل ہیں. نباتات و جمادات تو پابند ہیں، وہ اپنی مرضی سے نہیں ہل سکتے، لیکن مسلمان کو تو اللہ نے اختیار دیا. اب اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ نے 10 بجے اٹھ کر جانا ہے درس پر یا ڈیوٹی پر. اللہ نے تو آپ کو اختیار دیا، آپ ڈیوٹی کا وقت 7 بجے رکھیں تو 7 بجے چلے جائیں، 9 بجے رکھیں تو 9 بجے چلے.